ملک شام کا بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ قلعے کے دروازے کے پاس باتیں کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک بہت ہی خوبصورت گھوڑے پر پڑی جو کہ قریبی تالاب کے کنارے چل رہا تھا۔ بادشاہ کو وہ گھوڑا بہت پسند آیا۔ بادشاہ دربار میں جیسے ہی آیا تو وزیروں کو کہا، وہ گھوڑا مجھے ہر صورت چاہیے، جس کا بھی ہو اسے منہ مانگی رقم دی جائے اور وہ گھوڑا میرے لیے خرید لیا جائے۔ بادشاہ کے وزیر بھاگم بھاگ بازار میں گئے اور اس گھوڑے کے مالک کے بارے میں لوگوں سے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ وہ گھوڑا تو حاتم کا تھا اور حاتم اپنے ملک یمن کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ بادشاہ یہ سن کر بولا، تم لوگوں کو اسی وقت یمن جانا ہوگا اور حاتم سے ہر قیمت پر وہ گھوڑا خرید کر لانا ہوگا۔ پھر کیا تھا، دونوں وزیر اس سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر حاتم شکارگاہ میں موجود تھا جو کہ یمن ملک کے باہر سرحد کے پاس تھی۔ اس وقت حاتم اور اس کا ملازم صحرا میں خیمے کے باہر موجود تھے۔ وزیر بولا، میں جانتا ہوں آپ ہی حاتم ہوگے، ہے نا؟ میں نے درست کہا نا؟ ہم آپ ہی سے ملنے آئے ہیں۔ حاتم بولا، جی ہاں، میں ہی حاتم ہوں۔ آئیے تشریف لائیے میرے خیمے میں، آپ میرے مہمان ہیں۔ حاتم نے انہیں خیمے میں بلایا اور پھر کھانے کا انتظام کرنے کے لیے خود باہر نکل گیا۔ باہر حاتم کا ملازم پریشان کھڑا تھا۔ حاتم بولا، کیا مسئلہ ہے فیروز؟ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ فیروز بولا، جناب، سب کچھ موجود ہے لیکن گوشت نہیں ہے اور اوپر سے موسم خراب ہو رہا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ اتنے تک بارش بھی شروع ہو گئی۔ فیروز جب سبزی کاٹ رہا تھا تو حاتم اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور بولا، فیروز، میرا قیمتی گھوڑا ذبح کر دو تاکہ مہمانوں کو ہم اچھے سے کھانا پیش کر سکیں۔ اور پھر فیروز نے ایسا ہی کیا۔ ادھر خیمے میں وزیر نے کہا، جناب، ہم آپ کے پاس بہت ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ حاتم نے کہا، پہلے آپ لوگ کھانا کھا لیں، اس کے بعد آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ پھر مہمانوں کے آگے کھانا لگایا گیا اور پھر انہوں نے کھانا کھایا۔ تھکے ہونے کی وجہ سے وہ جلد ہی آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ وہ رات بیتی اور اگلی صبح ایک وزیر بولا، جناب، ہم آپ کا سفید والا گھوڑا لینے آئے ہیں، وہ ہمارے بادشاہ کو بہت بھاگ گیا ہے، آپ اس کی قیمت بتائیں، ہم وہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ حاتم بولا، افسوس، اب یہ ممکن نہیں کہ میں وہ گھوڑا آپ لوگوں کو پیش کر سکوں۔ میں نے وہ گھوڑا کل رات ہی ذبح کر دیا تھا اور اسی سے میں نے آپ لوگوں کی دعوت کی۔ یہ سن کر دونوں وزیر حیران رہ گئے کہ بھلا اس طرح کا بھی کوئی سخی ہوتا ہے؟ اتنی قیمتی چیز کسی اور کے لیے قربان کر دینا آسان نہیں۔ انہوں نے حاتم کا شکریہ ادا کیا اور اپنے وطن کو روانہ ہو گئے۔ دربار میں پہنچ کر انہوں نے بادشاہ کو سارا قصہ بتایا۔ بادشاہ بھی حاتم کی سخاوت سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ سٹوری ختم ہوئی۔ اچھی لگے تو لائک کریں۔ تھینک یو۔